الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 44 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہو؟ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو بھلائیوں کا، نیکیوں کا حکم کرتے ہو؟ وتنسون انفسکم، اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم تو کتاب بھی پڑھتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ میں نے کہا تھا کہ یہاں پر کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک سوال ان میں سے یہ بھی پیدا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کے علماء کو یہ کہہ رہا ہے کہ خود تم نیک عمل کرتے نہیں اور دوسروں کو کہتے ہو کہ ہاں یہ نیک عمل کر لو۔ تو یہ تو کوئی سمجھداری والی بات ہوئی نہیں کہ دوسروں کو بھلائیوں کا حکم کرتے ہو اور خود اس بھلائی پر عمل نہیں کرتے ہو۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا شخص جو خود نیکی نہ کرتا ہو تو کیا دوسروں کو نیکی کا حکم بھی نہ کرے؟ ایک آدمی ہے جو سگریٹ پیتا ہے، تو کیا اپنے بچوں سے یہ نہ کہے کہ بیٹا میں نے سگریٹ پی ہے، میں نے غلط کام کیا، کم سے کم تم مت پینا؟ صحیح ہے یہ بات؟ خود سگریٹ پینے والا کیا اپنے بچوں کو سگریٹ پینے کی منع ہی نہیں کر سکتا؟ ایک شخص وہ ہے جو شراب پیتا ہے، غلط کام کرتا ہے، اس کو احساس ہے کہ میں غلط کام کرتا ہوں، تو کیا وہ اپنے بچوں کو یہ نصیحت نہ کرے کہ بچوں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم شراب مت پینا؟ کیا خود شراب پینے والا اپنے بچوں کو منع نہ کرے؟ کیا خود جوا کھیلنے والا اپنے بچوں کو جوا کھیلنے سے نہ روکے؟ کیا خود سگریٹ پینے والا، گٹکا کھانے والا، گالی گلوچ کرنے والا، جھوٹ بولنے والا ان بری باتوں سے اپنے گھر والوں کو نہ روکے؟ یہ مطلب ہوا اس کا۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ کسی نیک کام کو چھوڑنا، کسی نیکی کو چھوڑنا یہ الگ گناہ ہے، اور اس نیکی کی دعوت نہ دینا یہ دوسرا گناہ ہے۔ ایک شخص وہ ہے جو خود تو عمل نہیں کرتا لیکن دوسروں کو دعوت بھی نہیں دے رہا، تو اس نے عمل نہ کر کے ایک غلط کام کیا اور دوسروں کو نہ روک کر دوسرا غلط کام کیا۔ ایک شخص وہ ہے جو خود تو عمل نہیں کرتا لیکن کم سے کم دوسروں کو سمجھاتا ہے، بھائی میں نے تو نہیں کیا لیکن تم تو سمجھ جاؤ، یہ کام میرے سے ہو گیا لیکن تم تو نہ کرو۔ تو یہ شخص وہ ہے کہ اس نے ایک گناہ کیا، گناہ نہیں چھوڑا، ایک غلطی تو اس نے یہ کی کہ اس نے گناہ نہیں چھوڑا لیکن کم سے کم دوسروں کو روکا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر دی۔ تو یہ شخص وہ ہے جس نے دو جرم نہیں کیے، ایک جرم کیا۔ یہ اس سے اچھا ہے جس نے دو جرم کیے، خود بھی گناہ کیا اور دوسروں کو روکا بھی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص عمل نہ کرتا ہو اس کو یہ چاہیے کہ کم سے کم دوسروں کو عمل کی تلقین ضرور کرے۔ اور اس کا یہ مطلب بھی بنا کہ ایک شخص وہ ہے جو ایک نیکی نہیں کرتا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کو دلیل بنا کے دوسری نیکی بھی چھوڑ دیں۔ ایک شخص وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا، تو یہ کہے میں تو نماز ہی نہیں پڑھتا، میں روزے رکھ کے کیا کروں گا رمضان کے، لاؤ میں روزے بھی چھوڑ دوں، فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ تو ایک نیکی کا چھوڑنا یہ دلیل نہیں بن سکتا دوسری نیکی کو چھوڑنے پر۔ اگر ایک نیکی چھوڑتا ہے تو کم سے کم دوسری نیکی ضرور کرے، کیا پتہ دوسری نیکی کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ دوسری پہلی والی کی بھی جو ہے عمل کی توفیق دے دے۔ اور اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ میں تو بڑا گناہ گار ہوں، بڑا سیاہ کار ہوں، پہلے میں اپنے گناہوں کو ختم کروں گا پھر دوسروں کو دعوت دوں گا، تو علماء نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں دعوت و تبلیغ کا کام ہی ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ دنیا میں ایسا کون سا شخص ہے جس سے گناہ نہ ہوتے ہوں، اور ایسا کون سا دن آئے گا کہ گناہ سارے کے سارے چھوٹ جائیں؟ گارنٹی ہے کوئی اس بات کی؟ گناہ کرتا بھی رہے گا، چھوٹیں گے بھی نہیں، اور جب تک چھوٹیں گے نہیں تب تک نیکی کا حکم بھی نہیں کرے گا، نتیجہ یہ ہوا کہ دعوت کا کام ہی ختم ہو جائے گا۔
اور شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ ایمان والے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں. تو شیطان سب سے اچھا طریقہ یہ سجاتا ہے کہ تم سے خود تو ہوتا نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا بھی ہے، ان کو اگر کوئی شریف آدمی کوئی نیکی کرنے کا حکم کرتا ہے، بھائی دیکھنا گانے مت سنو، تم خود تو چھوڑتے نہیں ہو، خود تو تم داڑھی کاٹتے ہو، خود تو تمہارے سے ہوتا نہیں ہے، ہمارے کو نصیحت کرنے آ گئے. غلط بات، نہیں کرنا چاہیے. تو یہ شیطان کا سجایا ہوا طریقہ ہے. ایک آدمی اگر کوئی نیک کام نہیں کر رہا ہے لیکن تمہیں نصیحت کر رہا ہے تو اس کی نصیحت کو دیکھو، اس کے اعمال کو نہ دیکھو. میں مثال دیا کرتا ہوں کبھی کبھی، آج بھی میں مثال دے دیتا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے. آپ اللہ نہ کرے بیمار پڑ جائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت دے، لیکن اللہ نہ کرے آپ بیمار پڑ گئے اور آپ بیماری کی حالت میں، مان لیجیے کسی کو شوگر ہو گئی، شوگر کا مریض ہو گیا اور ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر صاحب مجھے بیماری ہو گئی ہے شوگر کی. ڈاکٹر صاحب نے چیک اپ کیا، بیماری شوگر کی نکل آئی. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دیکھو تم مٹھائی مت کھانا اور دوائی ٹائم پر لینا تو تم ٹھیک رہو گے، تمہاری بیماری جو ہے وہ کنٹرول میں رہے گی. لیکن یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں اتفاق ان کو بھی شوگر ہے، ڈاکٹر صاحب بھی شوگر کے پیشنٹ ہیں. اب ڈاکٹر صاحب اس کو کہہ رہے تھے مریض کو کہ مٹھائی نہ کھانا اور دوائی ٹائم پر لینا تو تم ٹھیک رہو گے، اور مریض جانتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب خود بھی شوگر کے مریض ہیں اور ڈاکٹر صاحب جو باتیں کہہ رہے ہیں مجھے اس پر عمل کرنا چاہیے. اتنی دیر میں کوئی شخص آ گیا دوسرا، ڈاکٹر صاحب مبارک ہو میرے یہاں لڑکا ہوا ہے، یا ڈاکٹر صاحب مبارک ہو میری جاب لگ گئی، اور مٹھائی کا ڈبہ کھول کے ایک رسگلہ ڈاکٹر صاحب کے منہ میں ڈال دیا. اب یہ جو مریض کھڑا ہوا تھوڑی دیر پہلے، جس کو ڈاکٹر صاحب نصیحت کر رہے تھے میٹھا نہ کھانا، شوگر کے مریض کے لیے میٹھا زہر ہے، اس نے دیکھ لیا مجھے تو نصیحت کر رہے تھے، خود گلاب جامن کھا لی. تو کیا یہ ڈاکٹر صاحب کی نصیحت کو نظر انداز کر کے ڈاکٹر صاحب پر لان تان شروع کر دینا؟ ڈاکٹر صاحب خود تو تم رکتے نہیں، میرے کو تم نصیحتیں کر رہا ہو، کیا 4 پیسے کے ڈاکٹر ہو؟ سمجھدار آدمی یہ کام کرے گا؟ نہیں کرے گا. وہ سوچے گا ڈاکٹر صاحب کھاتے پیتے جو مرضی کریں، ان کی شوگر کا معاملہ ان کے پرہیز کے ساتھ، میری شوگر کا معاملہ میرے پرہیز کے ساتھ، مجھے تو اپنی قبر میں جانا ہے. وہ ڈاکٹر صاحب کے عمل کو دیکھے گا یا نصیحت کو دیکھے گا؟ آپ لوگ بتائیں. سمجھدار آدمی ڈاکٹر صاحب کی نصیحت کو دیکھے گا یا ڈاکٹر صاحب کے عمل کو دیکھے گا؟ ظاہر سی بات ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے عمل کو نہیں دیکھے گا، وہ ڈاکٹر صاحب کی کس چیز کو دیکھے گا؟ نصیحت کو دیکھے گا. آج ہم علماء کے ساتھ جو معاملہ اختیار کرتے ہیں، ہم علماء کی نصیحت کو دیکھتے ہیں یا علماء کے اعمال کو دیکھتے ہیں؟ ایسے ہیں ویسے ہیں، ڈبل پیسے ہیں. نہیں، آپ مجھے بتائیں، ایک شخص کو آپ نے عالم سمجھ کر اپنے یہاں مسجد میں امام مقرر کر لیا، یہ عالم ہے، ہمارے یہاں امام رہیں گے، نماز پڑھائیں گے. اب ان کی عالمیت میں اگر کوئی کمی نکل جائے تو آپ ایکشن لے سکتے ہیں. یہ بات میری دھیان سے سننا جو میں کہہ رہا ہوں. آپ نے عالم سمجھ کے رکھا تھا، علم بیان کرے گا، صحیح مسائل بیان کرے گا، دین کے معاملے میں ہماری رہنمائی کرے گا، اس کے اندر تو اس کی کوئی کمی ہے نہیں، رہنمائی صحیح کرتا ہے، علم صحیح بیان کرتا ہے، باتیں ساری اس کی صحیح ہے، نمازیں صحیح پڑھاتا ہے. ہاں لیکن شاید اس کے گھر میں ٹی وی لگا ہوا ہے، تو کیا اس کے ٹی وی لگنے کی وجہ سے آپ اس کو ہٹا دیں گے امامت سے؟ آپ نے جس کام کے لیے اس کو رکھا ہے وہ کام تو صحیح کر رہا ہے نا، اس کے اندر تو کمی نہیں ہے نا. اس کے اندر اگر کوئی کمی ہو تو آپ لوگوں کو بولنے کا حق ہے. اپنی ذاتی زندگی میں وہ کیسا ہے آپ کو اس پر بولنے کا حق نہیں ہے. بلکہ اللہ معاف کرے، ٹی وی وغیرہ کی مثال تو میں نے بڑی دے دی، بہت سارے لوگ تو دوسری باتوں سے پریشان ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں تو اتنی خرابی ہے، لوگ سوچتے ہیں کہ مسجد کا عالم صرف سائیکل پر آئے، صرف سائیکل پر آئے، موبائل چلائے کی پیڈ والا، مسجد کے اندر صرف اعتکاف میں بیٹھا رہے. یہ ذہنیت ہے یا نہیں؟ لوگ زبان سے کہتے بھلے ہی نہ ہو، لیکن جب لوگ اس قسم کی مجلسیں جماتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ علماء کے لیے لوگ کیا سوچتے ہیں. جدید دور ہے اور یہ دور ایسا ہے کہ اس دور کے اندر آپ کو زمانے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا پڑے گا. اگر آپ ایسا امام چاہتے ہو نا جو مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھا رہے، جو صرف کی پیڈ والا موبائل چلائے یا وہ بھی نہ چلائے، تو بیچارہ صرف سائیکل پر آئے، پھر آپ اس کے بعد جاؤ گے نا مفتی صاحب میں شیئر ہولڈرز، میرے پاس شیئر مارکیٹ کے اندر میری کچھ رقم انویسٹ ہوئی ہوئی ہے، میں شیئر ہولڈرز ہوں، میرے پاس کچھ شیئرز ہیں، میں ان شیئرز کو کیسے خریدوں اور کیسے بیچوں مجھے بتائیں. وہ بیچارہ کیا بتائے گا آپ؟
وہ تو مسجد سے باہر نکلا نہیں کبھی. آپ آج کے دور کے علماء سے آج کے دور کے مسائل پوچھنا چاہتے ہو علماء سے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آج کے ماحول سے علماء کو واقف کراؤ. علماء کی ذمہ داری ہے کہ آج کے ماحول کو سمجھیں، تبھی تو آج کے ماحول کے حساب سے فتویٰ دیں گے، نہیں تو کیا دیں گے. لہذا ان باتوں کو دیکھ کر پریشان نہ ہوا کریں، بلکہ خوش ہوا کریں. امت کے رہبر اگر صحیح ہوں گے تو امت بھی صحیح ہوگی. امت کے رہبر خستہ حال ہوں گے تو امت کے اندر بھی پریشان. بعض علماء نے لکھا کتابوں کے اندر، بعض بستیوں کے اندر علماء پریشان ہوتے ہیں تو بستیوں کے اندر پریشانیاں آ جاتی. علماء کے پریشان ہونے کی وجہ سے بستیوں کے اندر آزمائش آ جاتی. بات دوسری طرف چلی گئی. بات یہ چل رہی تھی کہ کیا کسی کے کیا خود نیک کام نہ کرنے کی وجہ سے دوسروں کو نیکی کی دعوت نہیں دینی چاہیے؟ بالکل دینی چاہیے. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حضرت تو بڑے، حضرت ایسی بات کر دیا کرتے تھے. حضرت کہتے ہیں کہ میں کبھی اپنے اندر کوئی کمی دیکھ لیا کرتا تھا تو اسی کمی کے اوپر لوگوں میں بیان کرنا شروع کر دیا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ اس بیان کرنے کی برکت سے مجھے اس کمی کو دور کرنے کی توفیق دے دیا کرتے تھے. یہ حضرت کی بات. حضرت بڑے ہیں، آپ حضرت کے بارے میں یہ نہ سوچیں کہ حضرت کی بات کو دیکھیں. حضرت تو بڑے، کبھی کبھی سمجھانے کے لیے میں ایسی باتیں بتا دیا کرتے تھے. تو اگر کوئی شخص خود نیک کام نہ کرتا ہو پھر بھی نیکیوں کا حکم ضرور کرے. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم کرنے کی برکت سے اس نیکی پر عمل کرنے کی اس کو توفیق عطا فرما دیں گے. پروردگار عمل کی توفیق عطا فرما. الحمدللہ رب العالمین.